السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، تو ان میں سے ایک سنت کہ نبی علیہ السلام سرما آنکھوں میں ڈالتے تھے یا نہیں ڈالتے تھے، اگر ڈالتے تھے تو کون سا سرما آپ استعمال فرماتے تھے، اور کون سی آنکھ میں کتنی مرتبہ سرما لگاتے تھے، کتنی تیلیاں ڈالتے تھے۔ تو آج کی ویڈیو میں سرمے کے حوالے سے مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ امام ترمذی نے پورا باب قائم کیا، باب کے تحت کبار صحابہ کرام سے احادیث نقل کی، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر جیسے صحابہ کی احادیث نقل کی ہیں ان راویوں کی، کہ ان روایتوں کا خلاصہ، ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سرما کا استعمال فرماتے تھے، اور خاص طور پر اسمت جو سرما ہے اس کا اللہ کے نبی استعمال فرماتے تھے، اور باقاعدہ ترغیب دی کہ اسمت سرما استعمال کیا کرو، اس کو آپ آنکھوں میں ڈالا کرو، اس لیے کہ اسمت کی خاصیت یہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ یہ نگاہ کی روشنی کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کو خوب اگاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سرما استعمال کرتے تھے، اور اسمت کا سرما خاص طور پر استعمال کرتے تھے، اور کتنی تیلیاں، کون سی آنکھ میں کتنی تیلیاں ڈالتے تھے، اس حوالے سے دو روایتیں ہیں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ دونوں آنکھوں میں تین تیلیاں آپ سرما ڈالتے تھے، اور بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ دائیں آنکھ میں 3 تیلیاں اور بائیں آنکھ میں 2 تیلیاں۔ لیکن ملا علی قاری اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہم اللہ، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ راجع یہی ہے، احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا معمول یہی تھا اکثر و بیشتر کہ دونوں آنکھوں میں 3 تیلیاں سرما ڈالتے تھے، اور سرما ڈالنے کا بہترین وقت رات کا ہے، سونے سے پہلے سرما ڈالیں تاکہ وہ خوب اچھی طرح سرایت کر جائے گا اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو اسمت کا سرما ہے یہ ان آنکھوں کے لیے ہے جو آنکھیں اس سرمے کے موافق ہوں۔ بعض بیمار آنکھیں ہوتی ہے جو اس سرمے کو ڈالنے سے مزید بگڑ جاتی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ دوسرا کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ افضل تو یہ ہے کہ اسمت سرما استعمال کریں، سنت کی نیت سے، سنت ادا ہو جائے گی، ثواب ملے گا۔ اور اسمت کے علاوہ بھی اگر کوئی سرما اگر کوئی بندہ استعمال کرتا ہے سنت کی نیت سے، تو اس کو بھی سنت کا ثواب ملے گا، لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ اسمت کا سرما استعمال کیا جائے۔ تو یہی اللہ کے نبی کی سنت تھی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔